واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور آج کے ہمارے مہمان سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی صاحب تشریف فرما ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. سر پولیس کا اور عام پبلک کا جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ کس حد تک بحال ہو رہا ہے؟ پولیس ایسا ادارہ ہے جس نے سوسائٹی کے اندر آپریٹ کرنا ہے، معاشرے کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے. کوئی ایسا ادارہ جس نے معاشرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور معاشرے کی فلاح کے لیے اور ریاست کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے، وہ عوام کے اعتماد کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اور جو عوام کے اعتماد کی بحالی ہے وہ ہو اس ادارے کے اپنے کام سے، اپنی کارکردگی سے، اور جو ان کا رول ہے اس کو بہتر طور پہ ادا کرنے سے منسلک ہے. پولیس اور عوام کا رشتہ ایک ہسٹوریکلی ایک چیلنجز کا سامنا رہا ہے پولیس کو. برٹش راج کے ٹائم سے ایک پرسپیکٹیو ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید پولیس جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے. ایسا نہیں ہے. پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہے. اور میں اپنے آفیسرز کو کہتا ہوں کہ جو ہمارا الٹیمیٹ ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری پولیس افسر کو ملنے کے بعد تحفظ اور عزت کا احساس لے کے جائے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اور اس کی ایک تو اور پہلو بھی ہے. پولیس نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اٹ از ون آف دا موسٹ ایفیشینٹ آرگنائزیشن ان دا پروونسز اینڈ ڈسٹرکٹس. سب سے زیادہ کام کرنے والی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے شہروں کے اندر اور دیہاتی علاقوں میں وہ پولیس ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ پرسیپشن اور امیج کے پرابلمس ہیں. معاشرے کے اندر کرائم ہوتا ہے شاید صرف ایسی جگہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو تو شاید کرائم نہ ہو. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں پہ کرائم ہوتا ہے. کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اقدامات وغیرہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی جرائم میں کوئی کمی یہاں پر آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جرائم میں بہت بہتری آئی ہے، بہت کمی ہوئی ہے الحمدللہ. ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال انہی مہینوں میں کتنا کرائم ہوا اور اس سال کتنا ہوا، کمپیریزن ہم کرتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے تو 2 کوارٹرز میں تقسیم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوارٹر کی نسبت دوسرے کوارٹر میں جرائم میں کتنی کمی پیشی آئی. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ود آل ہیوملٹی اینڈ رسپانسبلٹی میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں اور کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ون انڈیویژول، ایک آرگنائزیشن سے متعلق نہیں ہے. یہ سب کی مل کے محنت ہوتی ہے، پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے. ہمارے جو جرائم، میجر جو جرائم ہیں اس میں بعض ہیڈز ایسے ہیں جس میں 50% تک کمی آئی ہے. ہمارے لیے ٹائم لائن امپورٹنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس کو فوری طور پہ حل کرنے پہ ہم توجہ کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد جو ہمارے یہاں سنیچنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھی. یہاں پہ کار سنیچنگ، بڑی گاڑیوں کی سنیچنگ، وہ پورے گینگ یہاں پہ ہم الحمدللہ ہم نے سمیش کیے ہیں. پچھلے 1.5-2 مہینے سے ایک بھی واقعہ یہاں پہ کار سنیچنگ کا پیش نہیں ہے، بڑی گاڑیوں کا. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی جو چوریاں ہیں، موٹر سائیکل چوریاں ہیں، اور جو گھروں کے اندر برگلریز ہوتی ہیں. ایسا بگ سٹی 7-8 ملین آبادی کا شہر ہے. اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو چوری کے واقعات ہیں وہ بھی ہمارے ایک بڑا چیلنج تھے اور ان پہ ہم نے بڑا فوکس کیا ہے اور اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے. ہم آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کریں گے کہ جو قتل کے اقدامات اس میں 10% کمی آئی ہے. ڈکیتی اور رابری کے اقدامات میں جو انسیڈنٹس اس میں 44% کمی آئی ہے. اغوا برائے توان کے ہمارے ہاں 4 کیسز ہوئے ہیں، ان 4 کو ہم نے ریزالو کیا ہے اور ابڈکٹیز کو ہم نے ریکور کیا ہے. اینڈ ود ان آورس، وہ 1-2 دن کے اندر ہم نے ان سارے ان کو ریزالو کیا ان کیسز کو. ڈکیتی کے کیسز میں 50% کمی آئی ہے اور جو سنیچنگ ہے اس کے کیسز میں 50% کمی آئی ہے. وہیکل سنیچنگ کے کیسز میں 24% کمی آئی ہے. موٹر سائیکل سنیچنگ کے واقعات میں 7% کمی آئی ہے اور جو گاڑیوں کی چوری ہے اس میں 32% کمی آئی ہے. اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ویریفائیبل ہے، جو کہ کورٹس میں موجود ہے، ہمارے یہاں آن لائن موجود ہے. اور جو رجسٹرڈ کرائم ہے
اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جب ہم کرائم کے بڑھنے کو خبر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اتنی ریمارکیبل جو ریڈکشن ہے وہ اس سے بھی بڑی خبر ہونی چاہیے کہ ایسے حالات, وی آر لیونگ ان ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمس, ایسے حالات میں ٹریڈیشنل سوچ یہ ہے کہ شاید کرائم بڑھتا ہے, لیکن ہم انہی حالات میں ان سب آفیسرز نے کام کیا ہے, ان سب نے راتوں کو جاگ کے ریڈس کر کے, پکٹنگ اینڈ پیٹرولنگ کر کے, کیسز کو ٹریس کر کے, اور جو گھنونے جرائم میں ملوث افراد ہیں نہ صرف ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے بلکہ یہاں پہ 50 سے زیادہ ڈکیٹیوں کے دوران اور جرائم کے دوران پولیس نے لائیو انکاؤنٹرز کیے ہیں, اور اس سے بڑی ڈیٹرنس شہر کے اندر جرائم پیشہ افراد کی. صاحب جو فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز اے میٹر آف پالیسی لینا چاہیے. سر موجودہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کسی قانونی جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے اندر؟ بہت زیادہ ضرورت ہے جی. دیکھیں پولیس کا ایک تو آپریشنل رول ہے جس پہ ہم ابھی تک بات کرتے رہے ہیں, ایک پولیس کا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے طور پہ رول ہے. ہمارے یہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے 4 پلرز ہیں, پولیس, پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, اس کے بعد جوڈیشری اور پھر پریزن ڈپارٹمنٹ. جو جرائم پیشہ افراد ہیں پولیس کا کام ان کو اریسٹ کرنا, شہادتیں اکٹھی کر کے مثل تیار کر کے پراسیکیوشن کے حوالے کرنا تاکہ عدالتوں سے ہم ان کو سزا دلوائیں, اور اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. جو سسٹینیبل اور لیگل اور جو کہ بہتر طریقہ ہے جرائم کی پیش کرنے کا, جرائم کی بیک کرنے کا اور جرائم میں کمی لانے کا, جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ شکنی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ان کو عدالتوں سے سزا دلوائی جائے. اس سلسلے میں جو جو آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہے, ایک تو اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے کہ جو جوڈیشری ہے, جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو لے کے جو تفتیش کے معاملات ہیں, ان تینوں محکموں کا آپس میں کوآرڈینیشن اور ڈائلاگ اور آپس میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے پروسیسز ایسے ہیں جن کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے آفینسز ایسے ہیں جن کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسے پولیس کا ریمانڈ ہے. اب ہمارے یہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ریکوری کروانا ہے. جب کسی کے ہاں چوری یا ڈکیٹی ہو جاتی ہے تو چور یا ڈکیٹ کو پکڑ کر اس سے وہ مسروقہ جو مال ہے وہ برآمد کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے پولیس کے لیے, کیونکہ لوٹا ہوا مال لوگ گھنٹوں میں اڑا دیتے ہیں جرائم پیشہ افراد, اس سے پھر دوبارہ سے ریکوری کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریمانڈ کے حوالے سے اور جو پروسیجرز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے. اور جیسے اب بھی سمجھا جاتا ہے کہ عدالت سے سزا دلوانے کے لیے جو آکولر ایویڈنس ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, جو ایف آئی آر کا متن ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے, ٹیکنیکل ایویڈنس ہے, موبائل ڈیٹا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمارے یہاں آ جاتی ہیں, اور بہت سارے ایسے ایویڈنسز ہمارے پاس آ جاتی ہیں جس سے مجرم کو سزا دلوائی جا سکتی ہے. تو اس کی طرف جو رجحان ہے, اس کے اوپر جو ایمفسس ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. سر تھانہ کلچر کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کہ اس میں کوئی چینجز آ رہی ہے, اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, کوئی بہتری آ رہی ہے, اس میں اعتماد لوگوں کا بحال اس کے اوپر ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ اوور دا ایئرز ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی منفیت اٹیچ ہو گئی ہے. اس میں تھانہ اور تھانہ کلچر ایک بڑا پاپولر ٹرمز سمجھی جاتی ہیں. دیکھیں تھانہ از ناٹ آن دا مارس آف دا مون. تھانہ اسی معاشرے کا ہی حصہ ہے, اسی کا ہی ادارہ ہے, جیسے اسکول ہے, جیسے ہاسپٹل ہے, جیسے یونیورسٹی ہے, جیسے میڈیا ہاؤسز ہیں. اسی طرح کا ایک جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے اور ایک جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ پولیس ہے, تھانہ ہے. تھانہ از اے فنکشنل یونٹ, اور پولیسنگ کے تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ تھانہ ہے. اور جتنی بھی بہتری ہو سکتی ہے وہ ہماری سارا فوکس اس چیز پر ہے کہ تھانہ بہتر طور پہ کام کر رہا ہو. دیکھیں اگر محکمہ صحت میں ہسپتال بہتر کام کر رہے ہوں تو محکمہ صحت بہتر کام کر رہا ہوگا, اسکول یونیورسٹی کالجز بہتر کام کر رہے ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ جو ایجوکیشن ہے وہ بہتر کر رہا ہوگا. ہمارے یہاں اگر تھانہ بہتر کام کر رہا ہو تبھی پولیس بہتر کام کر رہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیرل اسٹرکچرز ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جس پہ وقت کی کمی سے ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن تھانہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنا ہے,
جہاں پہ جرائم پیشہ افراد نے جہاں پہ اریسٹ ہو کے جانا ہے، جہاں پہ تفتیش ہونی ہے، جہاں کے لوگوں کو سروسز ملنی ہیں اور جہاں پہ مظلوم کی مدد ہونی ہے. تو تھانے کا جو کلچر ہے، اس کی جو کنوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید تھانے کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے، رشوت ستانی ہوتی ہے اور لوگوں کو پہ شاید ایک خاص قسم کا خوف طاری ہوتا ہے تھانے جانے سے. شاید ایسا ہوتا ہوگا لیکن اٹس نو مور دا کیس. آپ ہمارے تھانوں میں جائیں، آپ کو ابھی یہ کارپوریٹ آفیسز کے طور پہ لگیں گے. ہم کچھ تھانوں میں ابھی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہمارے کچھ ہیں، وہاں پہ آپ جائیں. ورک انوائرمنٹ بہت بہتر ہوا ہے. ہمارے جو نئے آفیسرز آئے ہیں دے آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ لوگوں سے بہتر طور پہ کنڈکٹ کرنا ہے. لوگوں کو دو ہی شکایتیں ہیں ہم میں سے. چونکہ پبلک میں ہوں اور پبلک میں رہتا ہوں، پوری دنیا سے تعلق ہے میرا. میں انٹینشنلی اس حوالے سے کئی اسٹیشنز پر جاتا ہوں سر یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پبلک کہتی ہے وہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے. تو مجھے بہت بہتری نظر آئی ہے پولیس بہت اسٹیشن بہتری ہے. اور بہتری جو ہے یہ بہت ساری کنٹینیوس ایفرٹ سے آئی ہے. اب تھانہ سارا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. اب ہماری ایف آئی آر جو ہے، ایف آئی آر فوری طور پہ درج ہوتی ہے. جو وہاں کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے اور جو ورک انوائرمنٹ ہے فورس کے لیے وہ بہتر ہوا ہے. ہمارے یہاں لاجسٹکس اور وسائل بہت سارا ابھی پولیس کے پاس آ گئے ہیں. تو اس سب چیزوں کو لے کے اسٹل اٹس اے چیلنجنگ جاب، اس ہیزرڈس جاب. بعض اوقات لوگوں کو ہم سے بڑی جائز شکایتیں ہوتی ہیں اور اس پہ ہمارے ہاں ایک بڑا روبسٹ قسم کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ پولیس از دا موسٹ اکاؤنٹیبل آرگنائزیشن. ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے. کوئی بھی اگر لوور فارمیشنز میں سے کسی کے خلاف شکایت، اس کی پراپر انکوائری ہوتی ہے، اس کو سزائیں ملتی ہیں اور بڑی سیریس قسم کی سزائیں ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا ہم پہ پراپر چیک ہوتا ہے. عدالت ہے، وہاں پہ 22A میں لوگ چلے جاتے ہیں. ہائی کورٹس ہیں اور دیگر کورٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا پولیس پہ کے اقدامات پہ بڑا چیک ہوتا ہے. اور اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے وچ گو ان نوٹسڈ اور اس کی ہم پراپر پھر ریڈریسل بھی کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ پولیس نے ابیوز آف پاور، ایکسیسز کا کہیں پہ شکایت ہے تو ہم ضرور اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں. سر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو آپ گائیڈ لائن دیں، پبلک کو گائیڈ لائن دیں کہ وہ کیسے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی نصیحت کو. دیکھیں، معاشرے کے اندر امن و امان کا جو قیام ہے اور جو جنرل ایک پولیسنگ ٹرم ہے کہ امن و امان کا جو قیام ہے، یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. پولیس از اونلی دی پیڈ ممبرز آف دا سوسائٹی جنہیں یونیفارم پہن کے اس کام کو کرنا ہے جس کو ہم پولیسنگ کہتے ہیں. ادروائز سارے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی، کہ وہ جرائم کے خلاف پولیس کی اقدامات کو سپورٹ کریں. دیکھیں، پولیس کا بڑی انگریس ہوتی ہے. ہمارا سوسائٹی کے اور شہر محلے کے ہر جگہ پہ ہمارے آفیسرز موجود ہوتے ہیں. ہمارے پاس بڑی اچھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ پولیس کی جب اعتماد پولیس اور پبلک کا ہوگا اس وقت یہ ہو سکتا ہے. میں ابھی ایک بڑی آپ کو مثال دوں، آپ ضرور اس کا سروے کیجیے گا. راولپنڈی میں ہم نے کیمپین چلائی، بڑی کریڈیبل کیمپین چلائی منشیات فروشوں کے خلاف. ہم نے 1 مہینے میں پولیس ٹیکسٹ ٹو سی پی او کا ایک ہم نے نمبر دیا کہ جہاں جہاں منشیات فروشی کی شکایت آ رہی ہیں آپ سی پی او کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے 1 مہینے میں 900 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور یہ سب پولیس کی پبلک کی سپورٹ کے ساتھ ہوا. اور اٹ از ون آف دا موسٹ کریڈیبل کیمپینز. آپ شہر میں جائیں، جتنے منشیات فروشی کرتے تھے، جہاں بھی آپ کو مری روڈ پہ یا پارکوں میں منشیات پہ استعمال کرنے والے افراد نظر آتے تھے، وہ ہم سارے ناللائی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سب کو کلیئر کیا ہے اور یہ صرف پبلک کی سپورٹ سے ہوا ہے. اور ایک میں ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ تنقید کرنے کی گنجائش ہو، جہاں پہ وجہ ہو، وہاں ضرور تنقید کریں اور پاکستان کے اداروں پہ ادروائز اعتماد رکھیں. ہم دن رات ایک کر کے محنت کر کے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے اور احساسی ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے ایک طالب علم کے طور پہ، ایک عام شہری کے طور پہ، کہ انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان کی عظمت کا ہے اور پاکستان کی ترقی کا ہے.
نواب زادہ نصر اللہ ایک پولیٹیشین تھے، اللہ جنت الفردوس تھا، میں فوت ہو گئے. وہ شاعر بھی تھے، اور ان کا ایک شعر ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب. واہ. ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. Thank you very آپ کی بہت ڈیٹیل اور بڑی ڈیپتھ میں آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے ہمیں ایجوکیٹ کیا. ہمارے ناظرین کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کو ایجوکیٹ کیا. انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور موقع پر پھر آپ سے پھر ہم حاصل کریں گے. جی ناظرین سامعین، آج کا پروگرام ہم نے راولپنڈی سے سی پی او راولپنڈی کے ساتھ آپ کے پیش کیا. ہمارے مہمان تھے جناب سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی صاحب. میں بہت مشکور ہوں ان کا بھی، اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی. ناظرین، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو جو پاکستان کی عوام الناس کی خدمت کے لیے مامور ہے، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حفاظت اس ملک کی کریں اور ملک کا امن امان قائم کریں. عوام الناس کا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ بھی کسی جگہ پر کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا دیکھیں، کوئی ایسی غیر معمولی حرکات دیکھیں، آپ کا فرض ہے کہ فوراً 15 پر کال کریں اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اطلاع دیں تاکہ اس چیز کا فوراً کاؤنٹر کیا جائے اور سدباب کیا جائے. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان